اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد قبل عزت احترام برادران اسلام میری ملت نوجوان اور ساتھیوں السلام علیکم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے تو براق کے متعلق، اور میں اس سے آگے گفتگو کروں گا، سماعت فرمائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے زمزم کے کنویں پر وضو کیا، براق سامنے لایا گیا، میں نے براق پر سواری کی، جب میں براق پر بیٹھنے لگا تو براق نے شوخی ماری، شوخی دکھائی۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں، اے براق ذرا حیا کر کہ تجھ پر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے، تم کیا کر رہا ہے؟ براق مسکرا کر کہنے لگا، میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ آج میں آقا کی سواری بن رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آج تو خوشی کے لمحات ہیں، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے وہ دروازے کھول دیے جو پچھلے انبیاء کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ آج تو آپ ایک عظیم سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے گے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں، اے جبرائیل، آج میرے لیے تو براق ہے، کل قیامت کے دن جب میری امت کا پل سیرا سے گزر ہوگا، میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے سچے رسول، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی امت کا پل سیرا سے گزر ہوگا، میں ان کو بچانے کے لیے نوری پر بچھا دوں گا۔ تو حضرت ذی وقار میرے نبی کریم علیہ السلام کی سواری چلی، کس شان سے چلی؟ 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، جبریل لگام تھامے ہوئے ہیں، آقا کی سواری چل رہی ہے، گردش ایام کو روک دیا گیا، دھرتی کی نبض روک دی گئی، آمنہ کا لال آ رہا ہے، محبوب بے مثل بے مثال آ رہا ہے، اللہ کا یار آ رہا ہے، رب کا دلدار آ رہا ہے، امت کا غمخوار آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، کہہ دو کل نبیوں کا سردار آ رہا ہے، کل نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ تو آؤ مسلمانوں، آپ کبھی اسلام آباد چلے جائیں تو آپ دیکھیں، جب اسلام آباد میں کسی ملک کے بادشاہ کی سواری آتی ہے تو آگے آگے ایک جماعت اعلان کر رہی ہوتی ہے، وہ چلنے والے راستے سے ہٹ جا، سڑک کو صاف کر دو۔ پولیس والے اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہر انسان کو جو راستے میں سڑک پر ہوتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں اور رکشے والے ایک طرف ہو جا، اور ٹیکسی والے ایک طرف ہو جا، اور سڑک کے درمیان کھڑے ہونے والے راہ کے ایک طرف ہو جا، چلنے والے رک جا، کھڑے ہونے والے بیٹھ جا،
ملک کے صدر کی سواری آ رہی ہے، پورے بازار کے نظام کو روک دیا جاتا ہے۔ جب ملک کے بادشاہ کی سواری گزر جاتی ہے تو پھر بازار کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں نے مثال سمجھائی ہے، یہ تو میں نے مثال سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات عرض کی ہے۔ تو میرے دوستو، جب میرے آقا کی سواری مکہ مکرمہ سے چلی، مسجد حرام سے چلی، تو آگے آگے جناب جبرائیل اعلان کر رہے تھے، او گردش زمانہ ٹھہر جا، اور سورج رک جا، چاند ٹھہر جا، سمندر پانی روک دے، ستاروں اپنی چمک روک دو، اور آسمان پر نورانی چادریں بچھا دو۔ انبیاء سے کہہ دو کہ قطار اندر قطار لینے بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میری سواری کا گزرا ہوا، جبریل علیہ السلام اعلان کرتے گئے، کہتے گئے، ان لوگوں، اے جن، اے پرند، اے انسان، اے حیوان، سب سن لو، یہ وہ آ رہا ہے جو انسانوں کا بھی رسول، جانوروں کا بھی رسول، یہ وہ رسول آ رہا ہے، راستہ صاف کرو۔ تو میرے دوستو، میرے نبی فرماتے ہیں جب میری سواری کا گزرا ہوا، میں نے راستے میں کئی مناظر دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کینچیاں ہیں، جن سے کبھی وہ زبان کاٹتے ہیں، کبھی ہونٹ کاٹتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو منبر پر بیٹھ کر حسین و جمیل خطبات سنائیں گے۔ جب منبر سے نیچے اتریں گے تو وہ کام کریں گے جن سے شیطان کی پناہ مانگے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ آگے میں گزرا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہیں، وہ تڑپ رہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے گزرا ہوں، میں آگے چلا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ جن کے چہرے نورانی اور ان کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، اور جن کے ہاتھ پر نور چمک رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو دن رات آپ پر درود سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جس کی شان ورا الورا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔